ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے امت محمدی اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یورپ کی جانب سے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کم و بیش ہر سال ہی پاکستان میں احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، جس سے یورپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کا معاشی اور معاشرتی طور پر بہت نقصان ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی اتنی دل آزاری اور ملکی نقصان کے باوجود پاکستان اور دیگر مسلم ممالک یورپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس بین الاقوامی مسئلے پر مسلم ممالک کے سربراہان بھی بظاہراً بے بس ہی نظر آتے ہیں۔ ہماری عوام حکمرانوں کی خاموشی کو دیکھ کر قانون اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور بالآخر اپنے ملک کا برا حال کر دیتی ہے۔ حکومت فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دینے کی قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کر کے بحث کروا کر اپنی سی کوشش کر کے علامتی ناراضگی دکھاتی ہے۔ یہ دو کام کر کے مسلمان ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے مسلمان ہونے کا اپنا فرض پورا کر دیا، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد، شاید 1-2 مہینے کے بعد ہی دوبارہ مغرب کا کوئی ملک یہی کام کسی اور رنگ سے دہراتا ہے اور ہم اپنا کام دہراتے ہیں۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود ہم یہ بات نہیں سمجھے کہ مسئلہ اگر احتجاج، ہڑتالوں یا اپنے ملک و قوم کی املاک کی توڑ پھوڑ سے حل ہونا ہوتا تو اب تک اسے حل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب نئی نسل کو نئے راستے تلاش کرنے ہوں گے جو اس ابھرتی نئی دنیا کے تقاضوں کے عین مطابق ہوں، جس سے دوبارہ کوئی بھی ملک آزادی اظہار رائے کے نام پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کر سکے۔ یہ مسئلہ تب ہی حل ہوگا جب ہم اس کی اصل وجہ تک پہنچیں گے۔ آخر یورپ کو ہم مسلمانوں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مسئلہ ہے؟ آئیے اب ہم مرحلہ وار ان تمام پہلوؤں کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کوئی کمی بیشی نظر آئے تو اصلاح کے لیے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی آبادی یا پھر اسلاموفوبیا۔ صرف 14 صدیوں میں مسلم آبادی عیسائی آبادی کے بہت قریب آ گئی ہے۔ انتہا پسند عیسائیوں کو ڈر ہے کہ آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کی تیزی سے بڑھتی آبادی ان کے اپنے ممالک میں عیسائیوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اور پھر مسلمان آہستہ آہستہ پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے۔ اس بحث کا اگلا اہم نقطہ مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد سے مسلمان کافی کمزور ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے مغرب اور صہیونی طاقتیں مسلمانوں کے رد عمل کا بغور جائزہ لیتی ہیں، اور پھر اسی تناظر میں یہ شیطان فطرت قوتیں اپنا اگلا لائحہ عمل ترتیب دیتی ہیں کہ کس طرح اب مسلمانوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا بلا شبہ ناموس رسالت ہر مسلمان کے ایمان کا لازم جز ہے۔ اسی لیے گستاخی رسول کو آزادی صحافت کا نام دے کر کمزور ایمان والے افراد کو گمراہ کرنا بھی دشمن کا ایک اہم مقصد ہے۔ عالمی اداروں کا استعمال۔ دنیا کے بیشتر عالمی اداروں پر مغربی ممالک کا 100% کنٹرول ہے، جن میں UN، IMF، FATF جیسے بااثر ادارے بھی شامل ہیں۔ اس لیے یہ ادارے مسلم ممالک کو اپنے مفادات اور خواہشات کے مطابق چلاتے آئے ہیں، اور یہ کبھی بھی ایسا کوئی قانون نہیں بننے دیتے جو مغرب کے مفاد کے خلاف ہو۔ جیسے FATF کے ذریعے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر کے بلیک میل کیا گیا، اور در حقیقت اگر پاکستان ان اداروں کی بات نہ مانتا تو اس بات میں کچھ شک نہیں کہ میں اور آپ آج اپنے کھانے پینے جیسی بنیادی ضروریات کے لیے ایک دوسرے کو مارنے
کے دم پر ہوتے، اور اس بات میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہم IMF کی باتیں منوان نہ مانتے تو ہمارا ملک سرکاری ملازمین کی تنخواہ دینے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اگلا اہم نقطہ عالمی طاقتیں اور مسلمانوں کا اتحاد ہے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد یورپ نے سلطنت عثمانیہ ختم کر کے نئے مسلمان ممالک بنائے، لیکن ان تمام مسلم ممالک کو تقسیم کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ تمام ممالک آپس میں ہمیشہ دست و گریبان رہیں۔ ایک صدی کا عرصہ گزرنے کے بعد مسلمان اس بات کو سمجھا اور پھر مسلم اتحاد کی بات کا آغاز ہوا۔ یہ اتحاد مغرب کے لیے ایک مشکل اور مستقل خطرہ ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اتحاد اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ ویٹو کی طاقت۔ 1945 کو جب اقوام متحدہ وجود میں آئی تو 5 ممالک کو ایسی طاقت دی گئی جس سے وہ کسی بھی عالمی مسئلے پر اپنی ہاں یا نہ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ حق ان ممالک کو اپنے ذاتی معاملات میں قانونی دفاع فراہم کرتا ہے۔ ان ممالک میں امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین کو شامل کیا گیا۔ یہ 5 ممالک دنیا کے سیاہ و سفید کے مالک بنے بیٹھے ہیں، اس لیے امریکہ کا جب دل کرتا ہے وہ کسی بھی مسلمان ملک پر جھوٹی الزام تراشی کر کے اور کوئی بھی بے بنیاد جواز بنا کر حملہ کر دیتا ہے، اور یہ اسی طاقت کا نشہ ہے جو یہ بڑے ممالک اس طرح کی گستاخی کر گزرتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی طاقت اور مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے اپنے کسی نقصان ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جدید سائنسی علم۔ آج کے دور میں انسان کی ترقی کی دوڑ میں مغرب کے مد مقابل کوئی اسلامی ملک نہیں ہے۔ اپنی ہر ضرورت کے لیے ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں۔ ادویات، الیکٹرک آلات اور دیگر اشیاء کے تمام بڑی کمپنیوں کے مالک مغربی ممالک ہی ہیں۔ مسلمان ممالک کی سب سے بڑی دولت معدنی تیل ہے، لیکن اس کو بھی نکالنے کے لیے ہمیں مغربی کمپنیوں کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس قدرتی نعمت سے ہم فیکٹریاں نہیں لگا سکتے۔ فرانس کے ہوائی جہاز دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان نے خریدے ہیں۔ فرانس کا 34% تیل مسلمان ممالک سے جاتا ہے۔ اگر فرانس ہم مسلمانوں سے تیل نہ لے تو یہ تیل پیدا کرنے والے مسلمان ممالک اپنی عوام کے لیے شاید 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر یورپ گستاخی رسول جیسی بدتر جسارت کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ آج کا مسلمان مغرب کا مقروض اور محتاج ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو یہ بات کسی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ آخر مغرب گستاخی رسول کیوں کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں ہم اپنی ان کمزوریوں کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں اور کب مغرب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کے قابل بن سکتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔